السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی کے معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند احادیث کی معروف کتاب راہ عمل، جس کو مکتبہ الحسنات دہلی نے شائع کیا ہے، اس کے باب ایمانیات سے حدیث پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنے والے شخص نے، جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضور کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان سے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ تشریح: ایمان کے اصل معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے۔ نمبر 1، ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں، اور مانا جائے کہ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانیں۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کی بگاڑ سے محفوظ ہے، اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا،
اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا، سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب پر چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قاعدے قانون کے تحت آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔